ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا نامدار سید الاولین والآخرین سردار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور اگر اسلام میں کسی شخصیت کے یوم پیدائش یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت سے زیادہ کوئی اور دن اس کا مستحق نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ ذات اقدس اس دنیا میں تشریف لائی جس کو ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد کہا جائے تو غلط نہیں ہو۔ ایک روایت لوگوں کے زبان پر مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے تو یہ موضوع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کے طور پر درست نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ یعنی واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات کی تخلیق کا مقصد تھی۔ اگر آپ دنیا میں تشریف لانے والے نہ ہوتے تو اللہ یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ ہوائیں ہوتی، نہ یہ بادل ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے۔ اور اقبال مرحوم نے اس بات کو بڑی بلاغت کے ساتھ کہا ہے کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ نام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام۔ تو در حقیقت یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ لہذا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ دن یقیناً اس کائنات کا سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ سعادت والا دن تھا، سب سے زیادہ مبارک دن تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اگر اسلام میں کسی کے یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس دن کو ایک عید کا دن بنایا جائے، اس کو ایک جشن کا دن بنایا جائے۔ لیکن جو دین لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس دین کی آپ نے ہمیں تعلیم و تبلیغ فرمائی، وہ دنیا سے نرالا دین ہے، وہ سارے مذہبوں سے نرالا مذہب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کا یوم پیدائش منا لو، کسی کا یوم وفات منا لو، اس کے اوپر جشن کر لو، اس کی یاد میں چراغاں کر لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو پیغام وہ لے کر تشریف لائے تھے، جو تعلیم انہوں نے دی تھی اور جو ہدایات انہوں نے عطا فرمائی تھی، ان پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا سارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رسمی طور پر دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا، رسمی طور پر کوئی کارروائی کر دینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روح کو دیکھو، اس پیغام کو دیکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف